سورۃ نساء آیت نمبر 170۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے خطاب فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تقریباً یہ قرآن کریم میں 89 مرتبہ آیا ہے، اے ایمان والو۔ اس میں حکم ایمان والوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ حکم ایمان والوں کے لیے بھی ہے، غیر ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اس میں یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک، مسلم سب آ جاتے ہیں۔ یہ عمومی حکم ہے، تو یہاں پر بھی عمومی حکم ہے، اے لوگو تحقیق آیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق، کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، یہ حق کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کا دعویٰ بھی حق پر مبنی ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو معجزات ان کو ملے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور اس معجزات کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ جو پیش فرمایا ہے، اللہ کا کلام، وہ بھی برحق ہے۔ دعویٰ بھی حق ہے، دعوے کی دلیل بھی برحق ہے، اس کی تائید پر جو کلام آیا وہ بھی حق ہے۔ جب یہ حق ہے فآمنوا، اب اس پر ایمان لیا۔ یا تو انسان کسی کی بات کا رد کرتا ہے تو رد برائے رد، تنقید برائے تنقید تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ رد کرے تو دلائل کے ساتھ کرے، اس کے مقابل میں ایسا کلام لے آئے۔ جب پورا عرب قرآن کی ایک سورت، ایک آیت پیش کرنے سے عاجز ہے، منہ مانگے معجزات بھی اللہ کے نبی نے ان کو دکھا دیے، تو پھر کیا ہے فآمنوا، اب تو ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ خیر لکم، یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، ہم جو دین پر چل رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم اب گھر سے آئے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، سردی میں ہم آئے، بستر چھوڑ کر آئے، خیر لکم، یہ ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ خیر لکم یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ دیکھیں، دین پر چلنا، دین کو ماننا، دین پر عمل پیرا ہونا، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت بدنیہ تو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین کا حکم ہے۔ جب عبادت مالیہ کرتے ہیں، کسی کو کچھ رقم دے دیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، پھر اس پر ہم احسان جتلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اپنے ان صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ جیسے نماز پڑھنا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مفید ہے، نوافل پڑھنا اپنی ذات کے لیے مفید ہے، ایسے کسی غریب کی امداد کرنا بھی اپنی ذات کے لیے مفید ہے۔ یہ اصرار ہے شریعت کا۔ فرمایا فآمنوا خیر لکم، اے لوگو اگر تم ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، یہ جامع دین ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں یہود بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے، جتنے بھی ادیان ہیں سب آ گئے۔ ورنہ پہلے یہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں تین نبی بھی موجود ہوتے تھے، ایک وقت میں 2 نبی، 3 نبی، 4 نبی بھی موجود ہوتے تھے۔ ایک نبی کی نبوت 1-2 بستیوں کے لیے ہوتی تھی، دوسرے نبی کی دوسری بستیوں کے لیے، تیسرے نبی کی آگے کسی اور بستی کے لیے نبوت ہوا کرتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ جامع ہے، لجمیع المخلوق، تمام مخلوقات کے لیے، جن و انس کے لیے۔ تو یہاں پر فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو یہ جو آیا ہے پیغمبر یہ حق کے ساتھ آیا ہے، اب اس پر ایمان لے آؤ۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ نبی خود نہیں بنتا انسان، نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نبوت جو ہے یہ نبوت کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ کسبی کا مطلب کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پوری رات نوافل پڑھتا ہے یا پورے دن روزے رکھتا ہے، تو کیا وہ نبی بن جائے گا ایک وقت؟ نہیں۔ جس کو نبوت ملی ہے تو از اول ہی نبوت ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہ ترقی کرتے وہ نبی بن جائے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم نے میرے نبی کا انکار کر دیا، میرے نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے منکر ہو گئے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف اگر تم دین پر نہیں چلتے تو کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا نقصان کر رہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اے بندو تمہاری عبادت سے مستغنی ہے، یعنی پوری انسانیت اللہ کی اطاعت میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ کامل اور مکمل ہے از اول ہی سے۔ اور اگر پوری انسانیت اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم نے میرے پیغمبر کا انکار کر دیا تو تم فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا نقصان تمہارے ذمہ ہے۔ جیسے دین پر چلنا انسان کی اپنی بھلائی ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، اسی طریقے سے دین کا انکار کرنا بھی انسان کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ادا سے، ہماری ہر نیت سے واقف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختیار دیا ہے، کوئی دیکھیں کوئی سجدہ ریز ہے، کوئی سجدہ ریز ہے، خوشحالی میں بھی سجدے میں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں بدحالی میں بھی اللہ کے در سے دور ہے۔ یہ توفیق اس کی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں میری تو عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، بس آمنا و صدقنا، یہ میرے تقدیر کا ایمان ہے، تقدیر پر یہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں۔ اب اس چیز میں پڑھنا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھو جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو بھی اللہ کے حکم سے نماز نہیں پڑھ رہا، ایک بندہ چوری کر رہا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے چوری کر رہا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ بھی یہ اللہ کے علم میں ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کیوں کر رہا ہے، یہ حکمت بھی اسی کے پاس ہے۔
یہ حکمت. اب یہاں پر دیکھیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض. کہ اے لوگو تم اس رسول پر ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتری ہے. اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں بس بہت ہے کہ بس میرا اب اتنا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، بس اتنا ہے ایمان. دعویٰ بھی دوسری کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول آیا حق کے ساتھ، مطلب یہ ہے ایمان لے آؤ. ایمان کی صورت یہ ہے کہ فاتبعوہ، کہ اس کی اب اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، تبھی کامیابی ہے، تبھی ایمان ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا نام سنتے ہی ٹھٹر جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. بھی قرآن اور حدیث میں یہ بات آ گئی ہے، اب میری اور آپ کی عقل آگے نہیں چلے گی. اب ایسا ایسا کیا آ رہا ہے، ایسا ایسا آ رہا ہے، وہ بھئی قرآن میں تھوڑی ہے، یہ تو حدیث میں ہے نا. ایسا ایسا حدیث کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے. فتنہ انکار حدیث جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ لوگوں کے دلوں سے احادیث کی وقت، احادیث کی اہمیت، احادیث کے مقام کو گرایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے. کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ نا، ہر چیز قرآن میں دکھاؤ. حدیث نہیں، حدیث نہیں. حدیث تو آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے بعد لکھی گئی ہے. یہی ایک سوال ہوتا ہے، وہ حدیث تو بھئی بہت عرصے بعد لکھی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے. حدیثوں کے تو کئی اقسام ہیں، ہر حدیث پر تو عمل نہیں کیا جاتا. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دلوں سے حدیث کی اہمیت کو گھٹانا مقصود ہے. اسی طریقے سے دیکھیے گا آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہوگا. قرآن میں ہے نا، اب عقل کی پیروی کرو. عقل جو بات کہتی ہے وہی مانو، وہی کرو. ایسا یہ ہے کہ شیطان نے ایسا حربہ اختیار کیا ہے مسلمان معاشرے کے اندر کہ پہلے ادب کو ختم کیا، ادب کے بعد حدیث کے مقام کو گھٹا دیا. اب حدیث کا مقام گھٹ گیا تو ایسا قرآن کریم کا مقام بھی ختم ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنی عقل کو سب کچھ سمجھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے انسان تیرے ہر عمل سے میں واقف ہوں، اور میں نے جو تمہیں اختیار دیا ہے وہ اس میں میری حکمت ہے. وہ کیا حکمت ہے؟ بس ہم آمنا و صدقنا، ہمارا اس پر ایمان ہے. اسی کا نام تقدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.